بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں درود شریف کی داریاں نشاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا وسلم صلو علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کا یہ پروگرام کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے جس میں میں کوئی جوشیلی اور جذباتی تقریر کر کے نکل جاؤں اور آپ واہ واہ کرتے رہ جائیں. آج کا یہ پروگرام، آج کا یہ کانفرنس ہمارے اور آپ کے ایمان اور عقیدے کے تحفظ کے لیے رکھا گیا ہے. اور ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب عنقریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب عنقریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. چونکہ یہ پیغام کربلا کانفرنس ہے، بطور تبرک چند منٹوں کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. چند منٹ میں آپ تک اپنی بات پہنچا کر آپ کے سامنے سے چلا جاؤں گا. تو آپ سبھی سے گزارش ہے میری بات برا نہ مان کر یہاں پر مردوں کی طرح نہ بیٹھے، زندوں کی طرح بیٹھے. لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ کیسے بول رہے ہیں کہ مردوں کی طرح نہ بیٹھے، زندوں کی طرح بیٹھے. مثال کے طور پر ایک بات بتاتا چلوں کہ ایک مسلمان ایک سردار کی دکان پر سامان لینے کے لیے گیا ہوا تھا، اور جیسے ہی سامان لے رہا تھا تو سردار کہتا ہے کہ اے مسلمان تو ٹوپی لگائے ہوئے ہے، لگتا ہے نماز پڑھ کر آ رہا ہے. تو مسلمان جواب دیتا ہے جی ہاں میں نماز ادا کر کے آ رہا ہوں. تو سردار کیا سوال کرتا ہے، توجہ چاہوں گا ذرا غور کیجیے. سردار کہتا ہے کہ اے مسلمان تو نے اپنی نماز جاگ کر پڑھی یا سو کر پڑھی؟ وہ مسلمان کافی پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں سو کر نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں، میں تو جاگ کر پڑھ رہا تھا. تو سردار کہتا ہے کہ تو نے عشاء کی نماز پڑھی؟ تو وہ مسلمان کہتا ہے ہاں میں نے عشاء کی نماز پڑھی. تو نے تلاوت قرآن سنی؟ مسلمان کہتا ہے ہاں میں نے تلاوت قرآن سنی. تو سردار کہتا ہے ذرا بتا دے کہ امام نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی کیا تجھے یاد ہے؟ تو مسلمان کہتا ہے نہیں مجھے یاد نہیں ہے، میں بھول گیا. تو سردار کہتا ہے میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ تو نے نماز جاگ کر کے پڑھی کہ سو کر پڑھی؟ آپ اس محفل سے آئے، آپ اس محفل میں آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیے، جاگ کر سن کر لے کر جائیے. میں دینے کے لیے آیا ہوں، آپ لے کر کے چلے جائیے. یہاں آئے ہیں ثواب دارین کما کر جائیں گے اور کچھ کما کر نہیں جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ.
اے محبوب القریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجیے. حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان کے دل کی یہی خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. تمام اولیاء اللہ یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. تمام فرشتے یہی چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے. ہر ایک مسلمان یہی چاہتا ہے. ہر ایک صحابی یہی چاہتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. لوح قلم عرش و فرش بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. جن و جنات بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. جن و پری بھی اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. پر ذرا مسلمانوں ذرا غور کرو کہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اے محبوب القریب میں تجھے اتنا عطا کروں گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. تبھی تو شاعر نے کہہ دیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, پیغام کربلا کانفرنس. خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب تم پر اللہ کا فضل عظیم ہوا. اے محبوب تم پر اللہ کا کرم عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو جو وہ نہیں جانتے تھے اس کا علم عطا کر دیا. جو وہ نہیں جانتے تھے اللہ نے ان کو علم عطا کر دیا. حضرت آدم علیہ السلام کا علم دے دیا. حضرت نوح علیہ السلام کا علم دے دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علم دے دیا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کا علم دے دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم دے دیا. معلوم یہ ہوا کہ مستقبل کا علم, ماضی کا علم دے دیا, حال کا علم دے دیا, مستقبل کا بھی علم دے دیا. مستقبل کے علم کے حوالے سے کیا اپنی امت کا علم دے دیا. مولا علی کا علم دے دیا. صدیق اکبر کا علم دے دیا. حضرت عمر فاروق کا علم دے دیا. عثمان غنی کا علم دے دیا. صحابہ کے اختلافات کا علم دے دیا. حضور جانتے ہیں کہ مسلمانوں میں کتنے اختلافات پیدا ہوں گے. حضور جانتے ہیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے والے خارجی کون ہوں گے, رافضی کون ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک کا اپنے حبیب کو علم عطا کر دیا. نہ فقط آج تک کا بلکہ صبح قیامت تک کا علم عطا فرما دیا. اور پھر فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اے حبیب تم پر اللہ کا فضل عظیم ہوا. اے حبیب تم پر اللہ کا کریم عظیم ہوا. اور وہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وہ نہیں جانتے تھے ان کا علم دے دیا. تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے کونے کونے اور اس زمین کے چپے چپے کا علم عطا فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے بھائی, سبحان اللہ, بہت اچھا. ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے. کیونکہ یہ ہماری پہلی تقریر ہے, میں آپ کے سامنے چند منٹوں کے لیے حاضر ہوا ہوں. بس ایک واقعات بتا کر میں آپ کے سامنے سے رخصت لے لوں گا. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مردوں کی طرح نہ بیٹھے, زندوں کی طرح بیٹھے, کیونکہ اس کے بعد بڑے بڑے علماء آپ سے خطاب فرمائیں گے.
اگر آپ ایسے بیٹھے رہیں گے تو وہ آپ کے مہمان ہیں، برا مان جائیں گے، اور کوئی عالم اگر آپ سے برا مان جائے تو حشر کے میدان میں جواب دینا ضرور پڑے گا بھائی۔ بہت اچھے بھائی۔ ایک واقعہ بتا کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا، توجہ چاہوں گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ خبیث کہتے ہیں کہ نبی علم غیب نہیں رکھتے ماشاءاللہ، اور وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عربی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے۔ بس میں ایک بات بتا کر چلا جاؤں گا، آپ خود فیصلہ کر لیجئے گا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جن حاضر ہوتا ہے، بہت ہی بوڑھا جن رہتا ہے اور اپنی لاٹھی کے سہارے سے آتا ہے، سلام عرض کرتا ہے، کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کیا حالات ہے بتاؤ؟ تو وہ بوڑھا جی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میری عمر اتنی ہے، جب آدم علیہ السلام کے بیٹے شہید کر رہے تھے تو میں اس واقعات کو دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں پر میں ایمان بھی لا چکا ہوں۔ اور ذرا اس جن کا نام بھی سنتے چلیے، اس جن کا نام ہے حام۔ کیا نام ہے؟ حام۔ کن کا لڑکا ہے؟ حیم کا۔ وہ کن کے لڑکے ہیں؟ ناقیس کے۔ وہ کن کے لڑکے ہیں؟ ابلیس کے۔ ابلیس کے بیٹے لاقیس، لاقیس کے بیٹے حیم، حیم کا بیٹا کون؟ حام، اور وہ کون؟ مسلمان۔ اب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ ابلیس کا بیٹا مسلمان، تو میں بتاتا چلوں بڑے بڑے علماء کا اتفاق ہے کہ ابلیس کی جماعت میں، ابلیس کے پورے خاندان میں صرف یہی ایک مسلمان تھا جس کا نام حام تھا۔ اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ایک دن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے حام، میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے، میرے بعد نبیوں کا سردار آنے والا ہے، نبیوں کا سید آنے والا ہے، سردار آنے والا ہے، جس کا نام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس زمانے تک تم زندہ رہو گے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس زمانے تک تم زندہ رہو گے۔ یہی سے اندازہ لگا لیجئے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ حام کب تک زندہ رہے گا، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوگا؟ کیا کہہ رہے ہیں کہ حام تم اس وقت تک زندہ رہو گے